باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عظمت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے تمام خاندان والے، اللہ رب العالمین سب پر اپنی خاص کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کا ذکر خیر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، بطور خاص یہ جو ایام ہیں، جیسے ہی محرم الحرام شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے یا عاشورہ سے قریب کے جو ایام ہوتے ہیں، بطور خاص ہر خاص و عام ذکر اہل بیت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص اس گھرانے کا ذکر کرتے ہیں، ان سے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے ان کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنے کے لیے نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی عظمتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مفتیان کرام مفتی محمد حسان عطاری صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو حضرت خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مفتی محمد جمیل رضا عطاری ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین کرام، انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور بڑی ایک بیسک جو معلومات ہر آدمی کو ہونی چاہیے، اور یہ ایک محبت کا تقاضا بھی ہے۔ ظاہر آدمی جن سے محبت کرتا ہے تو ان کے حوالے سے ہمیں جاننا بھی چاہیے، ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کے کردار انداز کے حوالے سے، اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ان کے حوالے سے بھی ہمیں ضرور یہ علم رکھنا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلا اور بنیادی ایک سوال مفتی حسان صاحب سے میں کروں گا، حضرت یہ بتائیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو پڑھتے ہیں، تو کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اہل البیت کا تذکرہ آتا ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں ہوتی ہیں تو وہاں عطرتی کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ حضور اسلام نے اپنی عطرت کا ذکر فرمایا ہے۔ کون اہل بیت ہیں؟ قرآن اور حدیث میں جو اہل بیت ذکر فرمایا ہے، ان کے مصداق کیا ہیں اور کون کون اس میں شامل ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت عربی زبان میں گھر کو بولتے ہیں، ٹھیک، اور اہل کا مطلب جو افراد ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھر کے افراد۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ہوں یا اور افراد ہوں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ گھر والے، تو اس سے مراد ظاہر ہے کہ اس میں جو گھر کے اندر بیوی، بچے، یہ حضرات ہوتے ہیں، یہ اس کے گھر والے کہلاتے ہیں کہ یہ گھر کے افراد ہیں۔ تو اس کا جو لفظی معنی ہے اسی کو ہم پیش نظر رکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اولادیں، یہ اس میں شامل ہیں۔ یہ بنیادی معنی بنتا ہے اہل بیت کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا۔ بعض علماء نے اس میں وسعت اختیار کی اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے مراد یہ تمام کے تمام بنو ہاشم ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہستیاں۔ تو
ان کے لیے اہل بیت کا اطلاق یہ کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک قول ہے، لیکن معروف قول یہی ہے، مشہور قول یہی ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ جل شانہ نے 21ویں پارے کے آخر میں اور 22ویں پارے کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا ہے، یا نساء النبی سے یہ گفتگو چل رہی ہے، اور اسی دوران اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت جو ناپاکی ہے اسے دور ہی رکھے، سے دور ہی رکھے اور تمہیں خوب ستھرا رکھے۔ تو یہاں سیاق و سباق اور آگے پیچھے جن کا تذکرہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حسنین کریمین کو بلایا اور ان حضرات کو چادر کے اندر لیا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جو سیاق و سباق چلتا ہوا آ رہا ہے وہ ازواج مطہرات کے لیے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ تو اس کے اندر ہیں شامل، لیکن ان چاروں حضرات کو بھی خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، بالخصوص چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یہ چونکہ داماد تھے بنیادی اعتبار سے، جب بھی اہل بیت کا اطلاق کیا جاتا ہے تو عمومی طور پہ جو ذہن جائے گا وہ جائے گا اولاد کی طرف یا اہلیہ کی طرف جائے گا، بیویوں کی طرف جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز کے لیے، ان کی شان و عظمت کو بیان فرمانے کے لیے ان کو بھی اس چادر کے اندر شامل فرمایا اور فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو یوں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا اطلاق یہ کیا ہے۔ یہ اس چادر والی حدیث کے بعد بالکل اس کے اندر آئیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی وہ بھی اس میں آئیں، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو 7 مبارک اولادیں تھیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گی۔ بعض اوقات یہی حدیث پاک جسے یہ حدیث اقصاء کہا جاتا ہے چادر والی، اسی کو بیان کر کے اس کو مزید یعنی لمیٹڈ کر کے کہا جاتا ہے کہ نہیں صرف یہی ہے، کیونکہ انہی کو چادر میں لیا تھا، اور کوئی زوجہ محترمہ آنا چاہ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ خیر پر ہیں، لیکن چادر میں نہیں لیا، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن کا سیاق و سباق ہے، جو بندہ قرآن پڑھے گا تو اس کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہی ہیں۔ ان میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اعزاز دینے کے لیے، ان کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر پر لیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ گزارش کی تھی اس چادر میں آنے کی، تو ان کو فرمایا تھا تم خیر پر ہو، مطلب یہ کہ وہ پہلے سے ہی اہل بیت کے اندر شامل تھیں، وہ اس سے خارج ہی نہیں تھیں، تو لہٰذا ان کا اس کے اندر داخل ہونے کا کوئی معنی بنتا نہیں تھا۔ یہ مقام تھا خاص ان حضرات کے لیے، اس لیے ان چاروں کو چادر کے اندر شامل فرمایا، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کائنات یہ بیاہ کر جا چکی تھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر پر، تو اب جب بیٹی چلے جاتی ہے دوسرے گھر پر تو کسی کے ذہن کے اندر تصور آ سکتا ہے کہ کیا شامل ہے یا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ گھرانہ تو نہیں کہ جس کا معاملہ عام گھرانے کی طرح ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم اس کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ اس کے والد کی طرف کی جاتی ہے، یعنی انسان کا جو نسب ہوتا ہے وہ اس کے والد کی طرف سے ہوتا ہے، سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچوں کے، کہ ان کا جو نسب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، تو لہذا ان حضرات کو اس میں شامل کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ اہل بیت اطہار سے خارج نہیں بلکہ اسی کے اندر داخل ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔
اور دونوں طرف کی مبارک ہستیاں جو ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد ہوں، یہ ہمیشہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے سروں کا یہ تاج ہیں، اور ہر ایک کی عظمت، ہر ایک کی تعظیم، ہر ایک کی تکریم، ہر ایک کی محبت یہ اہل ایمان کے اوپر لازم ہے۔ ماشاءاللہ کافی تفصیل سے اور ڈیٹیل سے حسان صاحب نے گفتگو کی، اور حسان صاحب نے ترجمہ بڑا خوبصورت اس کا کیا، کہ کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو دور رکھے، دور رکھے، یعنی بعض کا یہ ہوتا ہے کہ دور کر دے، یعنی جہاں یہ احتمال میں آپ کی گفتگو کے دوران میں نے کہا یہ بھی ایک انداز ہے، اور یہ بھی کئی ایک مقام ہیں، محبت بھرا کئی انداز ہے۔ مقامات ہیں ایسے، جیسے سورہ مدثر جب نازل ہوئی تو یہ ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے بالا پوش چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈر سنائیے، یعنی جہنم سے ڈرائیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیں۔ والرجز فہجر، رجز یہ ایک اس کا معنی ہے بت پرستی، فہجر کا ایک مطلب ہوتا ہے چھوڑ دیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور ہی نہیں۔ والرجزہ کے اور بھی معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی یہ بنے گا کہ اس کو چھوڑے رکھیے، یعنی مستقل ہمیشہ چھوڑے رکھیے۔ جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اب جو حضرات ہیں ہی صراط مستقیم پر انبیاء کرام علیہ السلام، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے تھے، تو اس کا مطلب کہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھ، یعنی اس راستے پر ہمیں چلاتا رہے، چل تو رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس پر استقامت حاصل ہو جائے۔ ماشاءاللہ گفتگو ہماری چل رہی ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ کون کون ہستیاں ان میں شامل ہیں؟ تو ہمارے ساتھ مفتی جمیل صاحب بھی ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ جمیل صاحب میرا آپ سے سوال تھوڑا سا ہٹ کر ہے، ایک تو حسان صاحب نے بیان کر دیا، ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی کر دیا، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، اس حوالے سے بھی بیان کر دیا۔ کچھ اور بھی جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں روایات میں سلمان منا اہل البیت او کما قال علیہ السلام، اس طرح کے کہ سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے ہے، تو یہ یہاں پہ حضرت سلمان فارسی وہ تو فارس کے رہنے والے، اور ان کا اس حوالے سے تعلق اور اہل بیت کیا فرماتے ہیں؟ اہل بیت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہوتا ہے گھر والے۔ قرآن و سنت کے مکمل اگر ہم اس کی تعلیمات پر اگر نظر رکھیں تو اہل بیت کا اطلاق یا اس کا استعمال وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اور قرآن پاک کی آیات پر اگر ہم غور کریں تو اس کے اطلاقات کی 3 صورتیں علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اہل بیت ہوتے ہیں اہل بیت سکنا، اہل بیت سکنا سکنا رہائش کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو ایک اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب جو اس گھر میں رہنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو کسی بھی شخص کی جو اہلیہ ہے، صحیح ہے، ازواج، بیوی، تو وہ اہل بیت سکنا ہوتی ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت سکنا ہیں تو ان میں ازواج مطہرات شامل ہیں، اور اس پر واضح دلیل قرآن پاک کی ہی ایک آیت کریمہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی جو ایک اہلیہ حضرت سارہ تھیں، ایک تو حضرت ہاجرہ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ایک حضرت سارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی اولاد کا سلسلہ نہیں تھا، تو جب انہیں بھی ایک بڑی عمر میں جا کے جب حضرت اسحاق علیہ صلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ تو اس موقع پر جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے تھے اس خوشخبری کو لے کر، تو انہوں نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے اس تعجب کو دیکھتے ہوئے فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم میں آپ تعجب کر رہی ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں آپ لوگوں پر، ایک گھر والوں۔ تو یہاں اہل البیت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے استعمال ہوا ہے، گھر والے۔
تو اس اطلاق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے لیے قرآن استعمال فرما رہا ہے، اور جیسے کہ یہ سورہ احزاب کا 21ویں پارے کا آخر اور 22ویں پارے کا شروع، اس میں ازواج مطہرات سے خطاب ہے، اور ازواج مطہرات کو جو خطاب ہے پھر وہ عموماً ہر ایک مسلمان عورت کے لیے بھی اس میں خطاب موجود ہے۔ تو اب یہاں پر جو اہل بیت کا اطلاق ہے، یہ اہل بیت سکنا جو گھر والے ہیں، گھر جن کو والے رہائش ملی جو ہوئی۔ جیسے اہلیہ اور زوجہ۔ ہم، دوسرا اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے اہل بیت نسبی، وہ گھر والے کہ جن کا تعلق نسب سے ہوتا ہے، ان کو بھی گھر والے شمار کر لیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی صاحبزادیاں ہیں ٹھیک، وہ اس اطلاق میں اہل بیت ہیں کہ حضور کا ان سے نسبی تعلق ہے، اور اس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قصہ میں بھی فرمایا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس رشتہ نسب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داخل تھے، تو یوں ان کو بھی اہل بیت میں شمار کیا گیا، تو یہ اہل بیت نسبی ہیں۔ اور تیسرا اطلاق اہل بیت کا ہوتا ہے اعزازی، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھر کے فرد نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ فارس کے رہنے والے تھے، فارسیون نسل تھے، اور آپ اسلام جب قبول کر لیتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو اعزاز دیتے ہوئے، ان کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہی ہے۔ پھر آگے فرمایا اہل البیت، یعنی ہمارے اہل بیت سے ہی ہے سلمان بھی۔ اور اسی طرح کے الفاظ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی کے بیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کا آنا جانا یعنی اس قدر ہوتا تھا کہ لوگ جو نئے نئے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تھا تو وہ انہیں ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ اسامہ ہم میں سے ہے، یعنی اہل بیت میں سے ہے۔ تو ان کے اوپر جو اہل بیت کا اطلاق ہوگا یہ اہل بیت کا اطلاق اعزازی۔ تو اہل بیت کی یوں 3 اقسام قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں علماء نے بیان فرمائی ہے۔ اہل بیت سکنا جن میں ازواج شامل ہیں، اہل بیت نسبی جس میں اولاد اور یہ شامل ہیں، جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بھی نسب کے اعتبار سے شامل ہیں، اور اہل بیت اعزازی جس میں جن جن ہستیوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی طرف منسوب فرمایا تو وہ صحابہ بھی اہل بیت اعزازی میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو مختلف یہ کیٹیگری ہوگی، ان میں بھی باہمی طور پہ آپس میں درجات بھی، فضیلتیں بھی، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اگر ہم بات کریں ان کی والدہ محترمہ کی، ان کے والد گرامی کی بات کریں، اچھا پھر ازواج مطہرات میں بھی اسی طرح، تو اہل بیت کی جتنی بھی یہ اقسام بیان کی گئی ہیں، تو جب ہم ان کے مرتبے کی طرف آئیں، درجات کی طرف آئیں، تو اس میں بھی تفاوت ہوگا؟ بالکل واضح طور پر دیکھیں، سب سے افضل ہستی ان میں جو اہل بیت اطہار کے جو اطلاقات ابھی سنے ہم نے کہ سکنا کے اعتبار سے ہوں یا نسب کے اعتبار سے ہوں یا اعزاز کے اعتبار سے ہوں، ان تمام میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی تمام میں، یعنی یہ جو ازواج آتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اسی طرح جو اعزازی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کہلائے، تو ان تمام میں افضل ہستی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم بیٹیوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں افضل ترین ہستی وہ سیدہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی، اولاد میں سے سب سے فضیلت والی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور ازواج مطہرات کی بات کریں تو ان میں جو افضل ترین ہستی ہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں ہستیاں ہیں کہ جو ازواج مطہرات میں سب سے افضل قرار دی گئی ہیں۔ پھر اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں اور خواتین میں سب سے افضل کون ہیں، اس حوالے سے جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہاں آ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی
جو افضل ترین ہستیاں ہیں عورتوں میں وہ 3 ہستیاں ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عورتوں میں سب سے افضل ہستیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ افضل ترین ہستیاں، ان کے مقامات اپنی جگہ پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کئی ایک علماء نے جو ترتیب لکھی افضلیت کی جی کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں افضل ترین ہستیاں کون سی ہیں، تو ان میں خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا کہ سب سے افضل تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل سنت کا متفق علیہ مسئلہ ہے، یعنی یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، اجماع ہے اس کے اوپر ہمارا کہ انبیاء اور رسول کے بعد جو انسانوں میں سب سے افضل ہستیاں ہیں وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہستیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد جمہور کے نزدیک یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور اس کے بعد مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے جو افضل ترین ہستی ہے۔ پھر اس کے بعد جن کا نمبر آتا ہے وہ بقیہ عشرہ مبشرہ کا نمبر آتا ہے، یہ افضل ہستیاں ہیں، یعنی بقیہ 6 افراد۔ یہ 6 افراد۔ ان کے بعد صاحب بحر شریعت نے بھی، اور اسی طرح صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی، اور کئی عربی کتابوں کے اندر بھی ترتیب میں تذکرہ ہے وہ حسنین کریمین کا ہے، ترتیب فضیلت والا۔ ہاں، کہ ان کا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، ازواج مطہرات کا، پھر جن کو جو اہل بدر ہیں، پھر اہل احد ہیں، پھر جو صلح حدیبیہ والے ہیں، بیعت رضوان والے، وہ حضرات، ان کی افضلیت کو اس انداز میں بیان کیا گیا۔ پھر جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آ گئے، پھر فتح مکہ کے بعد جو ایمان لے کر آئے، ان کے مراتب ہیں۔ یہ سارے کے سارے ظاہر سی بات ہے کہ قطعی جنتی ہیں جو اس میں ذکر ہو رہے ہیں، اور جو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، ان کے فضائل ہی جدا گانا ہیں، یعنی ان کی فضیلتیں ایسی ایسی ہیں کہ بندہ جھوم جاتا ہے۔ جیسے چاروں صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں، ان کی تنہا ہم فضیلت پڑھتے نا تو لگتا ہے کہ یہی ہیں، یہی ہیں بس، لیکن افضلیت کا معاملہ جدا گانا ہوتا ہے۔ لیکن سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب ان کے آپ فضائل پڑھتے ہیں تو دل جھوم جاتا ہے کہ کیا ان کے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ بیان فرمانا کہ یہ دونوں جنت کے میرے پھول ہیں دنیا کے اندر، ان میں ان کو سونگنا، اور سونگنا اس لیے کہ اس میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے سجدوں کو طویل کر دینا، خطبہ چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے آ جانا، ان کو سینے پر کھلانا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنا ہے کہ ان کو نہ رلایا کرو۔ حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ ان کا رونا مجھے تکلیف کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اس طرح کی فضائل سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، تو اس لیے ان کی فضیلتیں باقاعدہ ایک جدا گانا انداز میں احادیث طیبہ میں آئی ہیں، قرآن پاک میں بھی آیات کے اندر ان کی طرف اشارے موجود ہیں، ان کی فضیلتیں موجود ہیں۔ تو یوں یہ ساری کی ساری ہستیاں وہ ہیں کہ تنہا دیکھتے ہیں تو یہی ہیں، یہی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے کر جائیں، ان کے گھر میں جائیں تو بھی آپ ان کو اٹھائیں، محبت کا اظہار فرمائیں، اور انہیں سونگیں، باقاعدہ انہیں اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں آپ تشریف لے کر جائیں، اور صحابہ یہ منظر دیکھیں تو وہ بھی رش کریں، گویا کہ ایسی گفتگو کریں، کلام کریں کہ واہ شہزادے تمہاری سواری کتنی اعلیٰ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ سواری کو تو تم کہہ رہے ہو، سوار بھی دیکھو وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ تو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی عظمتوں کو بیان کیا۔ ان شہزادوں سے پیار، ان کے ماں باپ سے جو پیار کرے، ان کی والدہ سے، ان کے والد سے، فرمایا مجھ سے محبت کرے، ان دونوں سے کرے، پھر ان کی والدہ، ان کے والد، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنا ساتھی فرمائیں۔ وہ جنت میں حضور علیہ السلام کی رفاقت والے ہوں گے، جنت میں حضور علیہ السلام کی معیت والے ہیں، جنت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ تو ان سے یہ مطلوب ہے، مقصود ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امت نبی پاک علیہ السلام کی آل و اولاد سے امت پیار کرے۔ حسان صاحب، اس پہ میں یہ چاہوں گا کہ اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور مختلف انداز سے ہم نے وہ ان کا تعارف سمجھنے سیکھنے کی کوشش کی۔ نبی پاک علیہ السلام کی اولادیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیں تھیں؟
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، پھر ان سے آگے جو یہ خاندان چلا، اس کے حوالے سے کچھ آپ؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے ایک رسالہ مستقلاً پورا لکھا ہے، اور اس میں علماء کے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ اسی طرح حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ بعض علماء نے بہت ساری اولاد کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جو صحیح تر قول ہے، درست قول ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ 4 بیٹیاں، اور 3 بیٹے تھے، اور 3 بیٹے یعنی حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ بھی بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ پیدا مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، وہیں ان کا وصال ہوا۔ اور دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ، ان کو طیب و طاہر بھی کہتے تھے۔ ٹھیک۔ بعض نے یہ کیا کہ حضرت عبداللہ کو الگ بنایا اور طیب و طاہر ان کو الگ لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سیدنا انہی کے عبداللہ نام۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہی کو طیب و طاہر کہا جاتا تھا۔ ان کا بھی مکہ مکرمہ کے اندر ہی وصال ہو گیا تھا۔ یہ اچھا، حضرت یہ وہیں دونوں کے دونوں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی اولاد تھے۔ ٹھیک۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی ان کا وصال ہوا تھا، پردہ انہوں نے وہیں فرمایا تھا، ہجرت سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا تھا، نبوت کے 10ویں سال ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اب یہ تو ہو گئے 2 بیٹے وہاں، اور تیسرے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقوقس جو تھے مصر کے بادشاہ، انہوں نے یہ بھیجی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بہن کو بھیجا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس قبول فرمایا تھا، اور انہی سے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ویسے تو جس کو اس زمانے کے اندر کنیز کہا جاتا تھا، لیکن پھر ان کو علماء نے باقاعدہ ازواج مطہرات کے اندر شامل مانا ہے، باقاعدہ اس پر کلام ہے علماء کا، تفصیل ہے اس کے اندر کہ ان کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ تو ان سے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہ مدینہ منورہ، تو یہ بھی تقریباً 18 مہینے کی عمر تھی اس میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان کا وصال ہوا۔ اور مشہور حدیث پاک ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض نے عرض کیا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منع فرماتے تھے، لیکن وہ اس زمانے کا جو طریقہ کار تھا اس سے منع فرماتے تھے، تو چیخ کے رویا جاتا تھا اور واویلا کیا جاتا تھا، بے صبری والا انداز تھا، تو اس سے جو پہلے اسلام سے پہلے کا طریقہ کار تھا اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا تھا۔ تو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن ہم کہتے وہی ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اور یہی آپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ ابراہیم تمہاری فرقت میں ہمارا دل غمگین ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری اہلیہ سے ہوئے، یعنی حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے۔ باقی ان سے پہلے جتنی بھی اولادیں ہیں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہیں۔ یہ تو 3 بیٹے تھے، اور تینوں کے تینوں یہ سامنے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما گئے۔ ان کی عمر مبارک جو مکہ مکرمہ میں وہ سارے تقریباً چھوٹی عمر کے اندر، یعنی بعضوں نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا، خود مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس رسالے کے اندر ذکر کیا کہ ان کی عمر بڑی ہو گئی تھی اور وہ گھوڑے پہ بیٹھنے کے قابل ہو گئے تھے، یا اس طرح کے کلمات ذکر کیے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کی بھی چھوٹی ہی عمر تھی، اس میں وصال فرما گئے تھے، کوئی بلوغت کی عمر یا اس عمر کو نہیں پہنچے تھے، یہ حضرات نہیں پہنچے تھے۔ اچھا، شہزادوں کا آپ نے کہا، تو بیٹیوں کے والے سے؟ جی، یہ 3 شہزادے ہو گئے، اور بیٹیوں میں سب سے بڑی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور 2 اولاد تھیں ان کی، ایک حضرت علی نام تھا ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ جس وقت مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے تو اونٹنی پر جو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ یہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ یہ ایک بیٹے تھے، ان کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا،
اور دوسری ان کی بیٹی تھی حضرت سیدتنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ہار آیا، زرقانی کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک بڑا خوبصورت ہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو دوں گا کہ جو مجھے اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ اللہ تو اب سب کا ذہن یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملے گا، لیکن یہ قریب میں کھیل رہی تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو یہ ہار دے دیا، حضرت امامہ رضی اللہ امامہ عنہا۔ اور بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کو باہر لے کر آئے اور یہ ان کو کندھوں پہ سوار کیا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے نماز کے حوالے سے کہ آپ نے نماز پڑھائی اور یہ کندھے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ان کو ایک طرف رکھ دیتے، پھر اٹھتے تو دوبارہ ان کو کندھوں پہ لے کر کرتے تھے، تو بڑی محبت فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصیت پر انہی سے نکاح کیا تھا، سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، اور ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ پہلی یہی شہزادی تھیں جن سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور ان کے یہاں بھی ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تھی جس کا نام عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حبشہ میں جو ہجرت ہوئی تھی وہاں پر یہ لوگ گئے تھے، تو ان کو ایک پرندے نے چونچ ماری تھی جس کے صدمے کی وجہ سے پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ بھی بچپن کے اندر ہی وصال فرما گئے تھے۔ یہ دوسری بیٹی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مزید آگے اولاد نہیں چلی، یہ بھی پھر انتقال فرما گئی تھی بدر کے موقع پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں گئے ہوئے تھے تو یہ پیچھے بیمار تھیں اور وہاں ان کا وصال ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں۔ تیسرے نمبر پر دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق تیسرے نمبر پر حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی ہے۔ مشہور و معروف جو ہمارے یہاں پر قول ہے وہ یہی ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ چوتھے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں۔ تو یہ حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے یہ بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب یہاں پر جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ تینوں شہزادے اور تینوں شہزادیاں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی انتقال فرما گئیں، زندگی میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے گئیں۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی وہ تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت آپ حیات تھیں، اور آپ ہی کی اولاد ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یہ آگے بڑھی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے تھے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، تو دو شہزادے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طرح آپ کی بیٹیوں کے حوالے سے بعض سیرت نگار ہیں انہوں نے 3 تعداد لکھی ہے اور بعض نے 2 لکھا ہے۔ ایک بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور و معروف ہیں کربلا میں، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں وہ، اور دوسری حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہزادی تھیں، اور بعض نے کہا کہ آپ کی تیسری شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ تو یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد تھیں۔ ان میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کا سلسلہ بھی چلا، لیکن ظاہر ہے کہ جو نسب چلتا ہے وہ والد کی طرف سے چلتا ہے۔ یہ صرف اور صرف حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شرف حاصل ہوا کہ ان کا نسب، ان کی اولاد کا جو نسب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوا، اور آپ کے بیٹوں میں صرف چونکہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے تو ان کی اولاد پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کہلائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو ہوا تو ظاہر ہے کہ ان کی جو اولاد ہوئی وہ پھر اپنے والد ہی کی طرف منسوب ہوئی۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور پورے ایک خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی جو اولادیں ہیں اور پھر ان سے جو آگے اولادیں ہوئیں تو ان کا بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ہے
ناظرین اکرام، آپ نے یہ ذکر سنا اور یہ ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی ٹیموں کے پورے کھلاڑیوں کے نام لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اچھا، کچھ اور آگے بڑھے ہوئے ہیں تو کوئی فنکاروں کے، گلوکاروں کے نام یاد رکھتے ہیں، کچھ اور ایسے ہوتے ہیں تو مختلف جو سٹار بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نام یاد رکھتے ہیں۔ نہیں یاد مسلمانوں کو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں، جن کا ذکر خیر بطور خاص ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے۔ تو یہی مقصد یہی ہے کہ یہ ہمیں ان کے بارے میں تعارف بھی ہو، ان کے بارے میں معلومات بھی ہو۔ جمیل صاحب، بڑی گفتگو تفصیل سے ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا آج کے دور میں بھی جتنے بھی سادات اکرام جو تشریف فرمائے، اور سادات میں برکت ہی برکت ہے، ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں ہمیں سادات یہ نظر آتے ہیں اور ان کے تعارف سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، اور ان کا جو نسب کا یہ تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ کس اعتبار سے؟ کیونکہ ہم نے سنا کہ آپ کے جو شہزادے تھے وہ تو بچپن میں ہی وصال کر گئے تھے، تو پھر آپ کا یہ نسب کا سلسلہ یہ آگے کیسے؟ عمومی طور پہ تو یہی ضابطہ ہے جو شریعت مطہرہ نے ہمیں دیا ہے کہ نسب کا تعلق باپ سے ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کے والد کا جو نسب ہوگا تو اس کی اولاد کا بھی وہی نسب ہوگا۔ ماں دوسرے خاندان کی ہے تو بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ننیال کی طرف نسبی اعتبار سے منسوب نہیں ہوتے، وہ اپنے ددیالی رشتے ہی منسوب ہوتے ہیں۔ تو یہی ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور یہ خصوصیت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ آپ کی جو اولاد کا سلسلہ آگے چلا ہے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ایک یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو ایام ہیں وصال، اس وقت یہ حیات تھی۔ بقیہ جو اولاد ہیں ان کا وصال ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے جو دو صاحبزادے ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا۔ حسن اور حسین ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف جو منسوب فرمایا، اس فرمان عالی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا اظہار ہے کہ نارمل بیٹے سے ہی آگے نسب چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا جو سلسلہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ یعنی وہ اولاد جو حضرت مولا علی کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئیں، ان میں جو دو صاحبزادے امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، اور ان دونوں کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں سیدہ شبابی اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب ان ہستیوں سے جو آگے اولاد کا سلسلہ چلا ہے، تو یہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مبارک کلمات ہیں، سیدہ شبابی اہل الجنہ، تو اس حدیث مبارک میں سید کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، تو بالخصوص جو حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی جو اولاد کریمہ ہیں، ان کے لیے بھی اسی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، سید، اور جمع کے لیے سادات۔ دنیا بھر میں جو بھی حسنی یا حسینی نسب سے تعلق رکھنے والے اشخاص ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، تو وہ سب سادات کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلقین نسبی اعتبار سے اور بھی بہت ہستیاں ہیں، جیسے خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنی اولادیں ہیں جو خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے علاوہ دیگر ازواج سے پیدا ہوئیں، جیسے محمد بن حنفیہ، تو یہ بنو ہاشم تو کہلائیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، علوی کہلائیں گے، ہاشمی کہلائیں گے، لیکن سید کا اطلاق ان پر سادات کرام کے اعتبار سے جو خصوصیت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اولاد کے لیے لفظ استعمال ہوتا تو وہ یہاں پہ استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو اولادیں ہیں،
حضرت عبداللہ بن عباس، پھر ان کی جو پوری اولادیں ہیں، اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندان، ان کی جو اولادیں ہیں، تو یہ سب بنو ہاشم کے افراد کہلاتے ہیں۔ آل حمزہ، آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل حارث، آل حارث، آل جعفر، تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کوئی چچا ہیں تو کوئی چچا زاد ہیں، اور یہ سب ہاشمی گھرانے ہی کے وہ افراد ہیں کہ جن پر زکوٰۃ، صدقہ واجبہ، جن کو لینا حرام ہے، نہ دینے کی اجازت ہے، ہاں، نہ آپس میں ایک دوسرے کو آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے اور یہ لے نہیں سکتے۔ ہاں، ان پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ ادا کریں گے، صدقہ واجبہ وہ یہ ادا کریں گے، لیکن یہ لوگوں سے زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ وصول نہیں کریں گے۔ تو یہ سید کا جو لفظ ہے یہ بالخصوص حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی اور خوبصورت تفصیل ڈیٹیل بیان کر دی، کیونکہ سادات کے حوالے سے عموماً تو ہم یہی سنتے ہیں کہ سادات کو صدقہ یا زکوٰۃ یہ نہیں دینی، یعنی بنو ہاشم کے اعتبار سے، جی یعنی سادات بھی اسی میں آ جاتے ہیں، اور بنو ہاشم وسعت والے ہیں کہ اس کے اندر یہ جتنے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو خاندان کے حوالے سے بھی یا بنو ہاشم کے حوالے سے جو جن کو بیان کیا ہے، تو یہ تمام تر وہ ہیں کہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا دینا، یعنی یہ ان کے اکرام کی وجہ سے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ خاندان ہے کہ زکوٰۃ جو لوگوں کے پیسوں کا میل ہے یہ اسے نہیں لیں گے، صحیح، اور ان کے لیے اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ آسان سا بات چلیے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن ویسے ہی جو یہ ہیں سادات ہیں یا اس طرح کے گھرانے ہیں، تو ان کو خدمت کرنا یہ کتنا بڑا حساب۔ دیکھیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدی اعلیٰ حضرت بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک تو بڑی تنبیہ فرمائی کہ ایک زکوٰۃ کا جو ہیلا کیا جاتا ہے کہ کسی کو دے دیا پھر وہ دے دے واپس اور ان کو دیا جائے، تو فرمائے نہیں، آپ یہ تصور کر کے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ان کے نانا جان کا ہے، ان کے نانا جان کا ہے، ذرا اس دن کا خاص تصور کرو کہ جب انہی کے سب محتاج ہوں گے اور سب کو انہی کی ضرورت ہوگی۔ اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج ہوں گے، واہ، تو اب اس دن ان کے نانا کی جو حکومت ہوگی، اور ویسے حکومت ہے تو خاص بندہ ان کا محتاج ہوگا، تو ابھی ان کے اولاد کی خدمت کرے گا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیے بغیر چھوڑیں گے۔ حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بدلہ دیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اللہ پاک بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ بعض علماء نے ایک بڑی خوبصورت گفتگو کی، الفاظ کا استعمال اور چناؤ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سادات کو یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کو دیا، ہم نے ان کو دیا، بلکہ الفاظ استعمال کریں کہ ہم نے ان تک پہنچا دیا۔ یعنی دیا اس کو جاتا ہے کہ جس کی چیز نہ ہو، آپ نے جو ان کو دیا ہے وہ آپ کا تھوڑی ہے، وہ انہی کے نانا کا صدقہ ہے جو آپ کو ملا ہے، وہ گویا کہ ایک امانت ہے کہ جو آپ ان تک پہنچا رہے ہیں، حقیقتاً وہ انہی کے لیے تھا، انہی کا تھا، اللہ نے یہ سعادت آپ کو بخش دی کہ آپ ان تک وہ پہنچا رہے ہیں، ان تک پہنچا دے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز۔ اور ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ کی گفتگو میں بھی آپ یہی فرماتے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں بھی کچھ بجلی اور الیکٹرانک سامان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوئی، تو اس پر بھی اب یہ فرمائیں کہ اگر جیسے سادات بھی اس طرح ضرورت مند ہیں تو وہاں تک بھی آپ ان کو پیش کریں، اور یہ کہیں کہ انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے قبول کر لیا، اس طرح کے الفاظ یہ نہ کہے کہ میں نے اس کی مدد کر دی، میں نے اس کی مدد کیا ہے، انہوں نے لے لیا، انہوں نے ہماری مدد کر دی۔ یہ نہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے دیگر جو اسلاف تھے وہ سادات کرام کی خدمت کرتے، اور اس کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ہماری سفارش ضرور کیجیے گا، شفاعت کیجیے گا، کیونکہ اہل بیت کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا انداز تھا ہمارے اسلاف کا۔ یعنی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو ایسا بھی ہوا کہ ایک سید زادے اولاد میں سے وہ تشریف لے کر آئے، آپ نے ان کی مدد کی، ان کی فرمانے پر جو بھی خدمت تھی وہ خدمت کی، اس کے بعد فرمایا کہ آئندہ آپ آئیے گا مت، آئندہ آئیے گا، منع کر دیا، نہیں نہ فرما دیا، فرمایا کہ جب
آپ آتے ہیں تو میری شرمندگی ہوتی ہے، آپ کو جو ضرورت ہے آپ ارشاد فرما دیا کریں، آپ کی خدمت ہم ہی پہنچا دیں گے۔ اللہ اللہ یہ ہمارے اسلاف کی تعلیمات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھتے اور یہ دونوں حضرات سواری پر ہوتے تو نیچے اتر آتے تھے، ہائے ہائے اور جب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے تھے سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ ہائے ہائے۔ یہ ہمارے اسلاف کی تعلیمات ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور تعارف کے حوالے سے ہم نے کافی گفتگو کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ذکر خیر محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان دنوں میں بطور خاص آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنے بھی شہیدان کربلا ہیں، اسیران کربلا ہیں، آپ کے جو رفقا تھے، آپ کے خاندان والے تھے، آپ کے جو خادمین تھے، اور آپ کے دیگر جو اہل محبت تھے، ان تمام کو اصال ثواب بھی کیجیے، اور اپنے نظر و نیاز کی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ نظر و نیاز کیجیے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ پائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔